کی ہے، اس نے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا، کیا ہوا؟ سلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کہا آپ کے بارے میں بتایا ہے، میں نے پوچھا تھا بھلا سلمان علی کو نہیں جانتا؟ علی کے بارے میں کہا ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں۔ کہا سلمان کو بلا کے لے آؤ۔ سلمان اس مسجد کی گلی سے کہیں دور نہیں جاتے تھے، جو بھی بھٹکا ہوا مسافر آتا تھا نا، اس کو پکڑ کے ہدایت کے دروازے کا تعارف کرواتے تھے۔ سلمان اسی گلی میں موجود تھے، یہ لے کے آیا، کہا آپ کو پیغمبر اسلام نے یاد کیا۔ جب سلمان آئے سلام کیا، بلانے کا سبب پوچھا، پیغمبر اسلام کہتے ہیں تیری شکایت آئی ہے۔ مولا کیا شکایت آئی ہے؟ اس شخص نے کہا ہے کہ آپ نے کہا میرے بارے میں بتایا ہے آپ نے، اور علی کے بارے میں نہیں بتایا، آپ علی کو نہیں جانتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے سامنے جناب سلمان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بھائی علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہوں، پھر میں سلمان اپنی حیثیت کیا سمجھوں کہ میں کہوں کہ میں علی کو جانتا ہوں؟ میں تو علی کو نہیں جانتا، میں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی ذات نے آپ کو ایسا امام عطا فرمایا ہے۔ ابو ذر جناب رسول خدا کے پاس تشریف فرما ہے، جناب ام سلمہ کا گھر ہے، علی المرتضیٰ تشریف لاتے ہیں، پیغمبر جو گفتگو فرما رہے تھے اس گفتگو کو وہیں پہ ختم کرتے ہیں، اپنی جگہ پہ مسند پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو ذر بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر اپنی جگہ سے آگے بڑھ کے اپنے بھائی کو سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لے کے مسند پہ اپنے ساتھ جگہ دیتے ہیں، جو گفتگو کر رہے تھے اس کو وہیں پہ چھوڑتے ہیں، علی سے بات کرنے کی بجائے مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو ذر تم اس کو جانتے ہو جو اب آیا ہے؟ جناب سلمان کہتے ہیں یہ امیر المومنین ہیں، قیامت تک آنے والے ہر مومن کا امیر یہ علی ہے، یہ حسنین کے بابا جان ہیں، آپ کی بیٹی کے شوہر ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو کون نہیں جانتا؟ پیغمبر فرماتے ہیں ابو ذر کیا تو چاہتا ہے کہ میں پیغمبر اس کا تعارف کرواؤں کہ یہ کون ہے؟ جناب سلمان کہتے ہیں آپ زبان رسالت سے ارشاد فرمائیے کہ یہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بہت لمبا خطبہ دیا پیغمبر نے اپنے بھائی کا تعارف بڑا خوبصورت کروایا، میں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کائنات میں اللہ نے جیسے اپنا چمکتا ہوا سورج خلق فرمایا ہے، اس کائنات کے اندر اللہ نے میرے بھائی کو ایسا ہی چمکتا ہوا امام بنایا۔ پیغمبر ابو ذر اس دنیا میں کسی انسان کا یہ ارادہ بن جائے کہ کوئی اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، تو ابو ذر یاد رکھنا اللہ کی اس بھری کائنات میں اللہ کی معرفت کا اگر کوئی سب سے بڑا دروازہ ہے تو وہ یہ میرا بھائی علی ہے۔ آل محمد اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کے حکم اور فرمان کی روشنی میں سب سے بڑا دروازہ ہے۔ خدا کی ذات نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ خود کہہ رہا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے یہ 14 ہادی تخلیق کیے، میں نے اس کائنات کے اندر یہ 14 آئینے اپنی معرفت کے نصب کر دیے ہیں۔ اب امت کو چاہیے کہ ان آئینوں کو دیکھتی جائے اور مجھے پہچانتی جائے۔ یہ جو ہم ولایت کی بات کرتے ہیں کہ میں ولایت والا ہوں، اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر طرح طرح کے الزام ہیں، ولایت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ کی خدمت میں فقط اتنا عرض کروں گا، آپ سب علی المرتضیٰ کے عاشق بیٹھے ہیں، ولایت کا مطلب، ولایت علی کا مطلب یہ ہے، ولایت علی کے معنی یہ ہے کہ یہ جسم آپ کا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن اس کے اوپر حاکمیت علی کی ہو، اس کے اوپر مرضی علی کی چلتی ہو، یہ آنکھیں ادھر دیکھیں جدھر علی کی رضا شامل ہو، یہ زبان وہ بولے جہاں پہ علی المرتضیٰ کو راحت اور خوشی محسوس ہو، یہ کان وہ سنے جو علی المرتضیٰ کے لیے پسندیدہ ہو، یہ ہاتھ پاؤں جوارے آپ کے جتنے ہیں یہ وہاں حرکت کریں جہاں پہ علی المرتضیٰ کا حکم اور مرضی شامل ہو۔ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور اللہ کی حاکمیت آپ کے جسم کے اوپر ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب ایک اندھا اگر کہتا ہے کہ میں نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، اس نے کیا دیکھنا تھا۔
بہرا اگر کہے میں نے کبھی گانے نہیں سنے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس کی زبان نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ کبھی بولا نہیں ہے، اس کا کوئی کمال یہ ہے کہ آپ کا جسم سالم ہے لیکن اس کے اوپر حکومت پروردگار کی ہے، آپ کے جوارے حرکت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے مطابق، آنکھیں دیکھتی ہیں اللہ کی رضا کے مطابق، زبان بولتی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، کان سنتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، پھر یہ جسم آپ کا جسم نہیں رہ جاتا، پھر یہ چہرہ وجہ اللہ ہو جاتا ہے، پھر یہ آنکھیں عین اللہ ہو جاتی ہیں، پھر یہ کان اذن اللہ ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہاتھ ید اللہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ایسا بادشاہ گلیوں میں نکلتا ہے تو پھر لوگ دیکھتے ہیں سبحان اللہ کتنا حسین ہے، لا الہ الا اللہ یہ کتنا خوبصورت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ لوگ علی کو دیکھتے ہیں ساتھ اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں، اللہ کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ بات اگر کسی شیعہ عالم سے پوچھی جائے تو پھر ان کا جواب تو الٹ مطلب لیا جائے گا کہ یہ علی سے محبت کرتے تھے، یہ علی کے نوکر تھے، نوکر اپنے سردار کا جو ہے وہ تعریف کر رہا تھا، قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ امام راضی کے دروازے پہ لوگوں نے جا کے جب یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو پھر امام راضی جواب دیتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا جب کوفہ کی گلیوں میں نکلتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا چہرہ اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں نظر آتی ہیں، اس کے کان اذن اللہ نظر آتے ہیں، وہ دیکھتے علی کا چہرہ ہے، یاد اللہ کو کرتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا سارا سال اس ملک کے اندر سکون رہتا ہے، جب محرم قریب آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے شیطان اٹھ کے شیطانیاں شروع کرتے ہیں، مختلف قسم کے اعتراض کریں گے آپ کے اوپر۔ 15 شعبان کو آپ عریضے لکھتے ہیں، کئی اعتراض کریں گے کہ یہ خط لکھ کے دریا میں پھینکتے ہیں، ان کو پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں پہنچتے، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب تو ہر بات پہ کہتے ہیں ان کے خلاف FIR کاٹ دو۔ جو اس ملک کو بنانے والے ہیں، اس ملک کے محافظ ہیں، اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے خلاف FIR کاٹ دو، لاکھوں FIR کاٹ دو، حسین حسین بھی رہے گا، علی علی بھی رہے گا، علی ان ولی اللہ نہ ختم ہو سکتا ہے، اور نہ ہم یہ اس بات سے دستبردار ہو سکتے ہیں کہ علی بلا فصل خلیفہ ہیں محمد مصطفیٰ کے۔ آپ کے ماتھے پہ بوسا اور آپ کی یہ خط پہنچتے ہیں جو یہ لکھ کے دریا میں پھینکتے ہیں، یہ بدعتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے صرف 4 مصرے آپ کی محبت کو دیکھ کے بڑا زندہ مجموعہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ میری 5ویں مجلس ہے، آج کے دن میں 5ویں نوکری ہے میری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی آوازوں کو عبادت میں شمار فرمائے۔ صحیح یہی ہے غلط کو سدا غلط لکھو، صحیح یہی ہے غلط کو سدا غلط لکھو، قلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے خط لکھو، ہماری عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا، تمہارا بھی کوئی زندہ ہے اس کو خط لکھو۔ حسین کو ہم بھی مانتے ہیں، 61 ہجری میں جنگ ہوئی تھی، محمد کی اولاد سے ہمیں بھی محبت ہے،
61 हिजरी में जंग हुई, खत्म हो गई, करबला हो गई, इस्लाम बच गया। ये हर साल जलूस निकालने का क्या मकसद है? ये जलूस क्यों निकालते हैं? इन पे FIR काटो, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। मैंने इसके लिए अब तलील की हैसियत से एक जगह पे जहाँ बात हुई, मैंने सिर्फ एक बात की थी। मैंने कहा अल्लाह की जात ने कुरान में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। वो लैलतुल क़द्र एक थी, कुरान एक मरतबा नाजिल हुआ था। अब अल्लाह हर साल ये हुक्म क्यों देता है कि जब रमज़ानुल मुबारक आए, रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो? अल्लाह महरूम नहीं रखना चाहता कि जो उस वक्त मौजूद नहीं थे, जो लैलतुल क़द्र एक बार उतरी थी, उसके लिए अल्लाह की जात ने ये आसानी पैदा की कि जब भी रमज़ान का महीना आए, जब भी मेरी मेज़बानी का महीना आए, क़यामत तक आने वाली मेरे महबूब नबी की उम्मत रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करे, उनको भी लैलतुल क़द्र की वही नेमतें अता करूंगा जो उस वक्त के मुसलमानों को अता की थी, जिन्होंने लैलतुल क़द्र पे मेरे सजदे किए थे, जिन्होंने मेरा शुक्र अदा किया था। मैंने कहा अल्लाह की जात ने ये जो लब्बैक या हुसैन कहते हैं, हुसैन के इस्तगासे पे और हसरत से पुकारते हैं अपने मौला को कि मौला हम 61 हिजरी में आपके साथ होते तो अल्लाह की कसम हम अपनी औलाद भी आपकी औलाद पे कुर्बान कर देते, हम अपनी बहनों के पर्दे भी आपकी बहनों पे कुर्बान कर देते, हम अपने बच्चों को लेके करबला आते, आपके बच्चे प्यासे थे, हमारे बच्चे भी प्यासे होते। जो ये हसरत लेके कयामत तक बैठे हैं, अल्लाह अपने हुसैन के उन नौकरों को भी महरूम रखना नहीं चाहता। अल्लाह कहता है जब भी 61 हिजरी की तरह करबला के अय्याम आए, मुहर्रम का चांद नजर आए, तुम अपने मातनी हल्के लेके सड़कों और गलियों पे निकलो। मैं आज भी जैसे हुसैन ने हुर निकाला था, जैसे हुसैन ने ज़ुहैर कैन निकाला था, मैं आज भी उन मातमियों से वादा करता हूं कि मैं आज भी तुम्हारे हल्कों से हुर चुन के निकालूंगा, मैं ज़ुहैर इब्न कैन निकालूंगा, मैं हुसैन के सहाबियों जैसे आज भी सहाबी निकालूंगा। आज आपने देखा है कि आज भी आपकी तबलीगात को देख के, आपके किरदार को देख के, एक उम्मत मुस्लिमा का सबसे खतरनाक गिरोह जो है, उस गिरोह में से आले मोहम्मद के दुश्मनों से उनका एक लीडर निकल के आया है। आपके उलमा के सामने उसने आके हाथ बांधे हैं कि मैं हुसैन से हुर ने माफी मांगी थी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरी पिछली गुस्ताखियां माफ कर दो और मैं हुसैन के लश्कर में शामिल होना। आज जलूस निकलते हैं, तौहीन रिसालत हो गई। मैं कहता हूं तुमने हिज़यान के मुजरिम को सजा दी होती, हश्र तक कोई न तौहीन रिसालत करता। आपसे रसूल ने कलम और दवात मांगी, आपने नहीं दी। आप दे देते, पैगंबर यही कह रहे थे ना, मैं तुमको कोई ऐसी बात लिख देता हूं कयामत तक तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। आपने 1,24,000 नबियों के सुल्तान नबी पे हिज़यान की तोहमत लगाई। अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए। आपने काबतुल्लाह देखें, आप में से हाजी चेहरे सामने बैठे हैं जिन्होंने देखा हुआ है। एक बदबख्त हुक्मरान था जो अपनी ताकत के घमंड में काबे को गिराने के लिए आया था। कुरान के अंदर कुरान ने उस वाक़े को महफूज कर लिया। आपका अकीदा अपनी जगह पे, हमारी सोच और हमारा अकीदा अपनी जगह पे। कुरान के अंदर अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए मोहम्मद तूने नहीं देखा, वो वाक़या तो मोहम्मद से बहुत पहले था। अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि आपने नहीं सुना अपने बुजुर्गों से कि हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया है। अल्लाह कह रहा है ए मोहम्मद तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया है। वो जिसके ईमान पे शक करते हो, उसके बाबा को जब पता चला कि एक दुश्मन है जो हाथियों का लश्कर लेके आ रहा है, और आते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जो 200 ऊँट थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। मैं खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब गए उसके खेमे के बाहर, उसके पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा कैसे आयो?
کہا میں آپ کے سردار سے ملنے آیا ہوں. وہ خوش خوش اندر گئے. ابرہہ کو جا کے کہا مکہ کا سردار آیا ہے ملاقات کے لیے. اس نے کہا جنگ تو میں نے جیت لی, یہی کہنے آیا ہوگا کہ تم کعبے کو نہ گراؤ, منتیں کرے گا, منت سماجت کے لیے آیا ہے. اندر بلایا. عبد المطلب جا کے کہتے ہیں, پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے میرے 200 اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں, میں اس لیے آیا ہوں کہ تم میرے اونٹوں کو چھوڑ دو. حیران ہو کے کہتا ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے کعبے کو گرانے والا ہوں اور تم آئے ہو اونٹوں کا مطالبہ لے کے. کعبے کے مقابلے میں تم اونٹوں کو اہمیت دیتے ہو. ان کے ایمان پہ شک کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ان کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط تھا جتنا آج کے مسلمان کا بھی نہیں ہے. حضرت عبد المطلب کہہ رہے تھے اس پروردگار نے یہ 200 اونٹ میری ملکیت میں دیے ہیں, اس لیے میں ان اونٹوں کا رب ہوں, یعنی مالک میں ہوں, اس لیے مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے. جس گھر کو تو گرانے آیا ہے اس کا مالک موجود ہے, وہ جانے اور تیرا حملہ جانے. پھر آ کے اپنے اونٹوں کو اس سے چھڑا کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ آ کے ٹیک لگا لی. حضرت عبد المطلب اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ ان کی آنکھیں اور پلکیں جو ہیں وہ گر چکی تھی. بیٹوں کے سہارے پہ دیوار کے ساتھ کھڑے تھے, بار بار اپنی پلکوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئی کہ نہ آئی. جب حضرت نے دیکھا آسمان کی طرف سیاہ بادلوں کی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے آ رہے تھے, فوراً سجدہ شکر کے اندر سر رکھا کہ اے پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے میری دعا کی لاج رکھی اور تو نے مدد کے لیے یہ پرندے بھیج دیے. حضرت عبد المطلب کو معلوم تھا انہوں نے ابھی پرندوں نے حملہ نہیں کیا تھا, لیکن حضرت عبد المطلب جانتے تھے کہ یہ نصرت اور مدد کے لیے آئے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے, انہوں نے اپنے 2 پنجوں میں 2 کنکریاں, چونچ میں 1 کنکری, ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی. ادھر ابرہہ کا لشکر ہاتھی لے کے آگے بڑھا. اللہ نے حکم دیا اور تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر کنکری کے اوپر ابرہہ کے لشکر کے جو سپاہی تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے, اور ہر ابابیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے جس نام کا پتھر ہے اسی دشمن کے اوپر تم نے پھینکنا ہے. کوئی مکے کا بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ کوئی مکے کا آدمی بھی. ایک دفعہ پتھروں کی بارش ہوئی, آدھا مکہ کے بے گناہ لوگ بھی اس میں زخمی ہو گئے, کوئی ایک بندہ ایک بچہ زخمی نہیں ہوا. فقط ابرہہ کے لشکر کے جو لوگ تھے وہ پرندہ چھوٹا سا ابابیل اتنی عقل اور پہچان رکھتا تھا کہ جس دشمن کے لیے اسے حکم دیا گیا تھا اپنا پنجہ کھولتا تھا اور اسی دشمن کے اوپر اس کا پتھر گرتا تھا. ایک کنکری تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی ابابیل کا وار لایا ہوا ہو, کسی کی ایک کنکری ضائع ہوئی ہو. پتھر اوپر سے پھینکتا تھا اور ہاتھی کے پیٹ سے نکل جاتا تھا اور وہ بھوسے کا ڈھیر بن جاتا تھا. میں کہتا ہوں اللہ جب ذمہ داری دے کے کسی ایک پرندے کو بھیجتا ہے, جب وہ ابابیل غلطی نہیں کرتا, اللہ نے جسے رسول بنا کے بھیجا. مل کے اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ نعمت جو اللہ نے آپ کے دل میں اتاری ہے اللہ اس میں اضافہ فرمائے. علی المرتضیٰ کی محبت ہمیشہ قائم رہے آپ کے دل میں. اللہ نے وہ رسول عطا کیا. ہم نے اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا تھا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول میں تمہارے لیے بہترین اسوہ رکھ دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو تمہارے لیے اسوہ بنا کے بھیجا ہے. اللہ جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی میرے رسول جیسا نہیں بن سکتا, اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول کو اسوہ بنا کے بھیجا. اللہ کہہ رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, میں نے اپنے رسول میں تمہارے لیے بہترین اسوہ رکھ دیا ہے. وہ رسول جو مجسم اخلاق تھا, اس رسول کا اخلاق ایسا ہے کہ وہ رسول مدینے کی گلی میں جا رہا ہے, صحابی پیچھے ہیں, اذان ہو چکی ہے, چلتے چلتے پیغمبر کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے. سارے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا
نماز کا وقت کم رہ گیا، آپ نے اپنی رفتار آہستہ کر لی، یہ تیز چلنے کا وقت تھا۔ وہ پیغمبر جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، پیغمبر فرماتے ہیں میرے سامنے ایک بزرگ جا رہا ہے، پیغمبر کا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ اس سے آگے نکل جائے۔ یہ ہے سیرت پیغمبر۔ آج جیب میں مسواک لٹکا لینا بڑا آسان ہے، لیکن پیغمبر کی سیرت کو زندہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ جب آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں 1,24,000 نبیوں کا سلطان نبی کہتا ہے بے شک اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تم اب مجھے بتاؤ گے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ میں محمد ہوں، میں جانتا ہوں اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میں کیا کروں؟ یہ رہتا تو مدینے میں ہے، یہ رہتا تو مدینے میں ہے۔ میں یہاں پہ یہ وقت فکرہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، یہ میری اپنی بات ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میرے عشق کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ رسول کو متوجہ کر رہے تھے کہ نماز کا وقت قریب ہے اور ہمیں جلدی چلنا چاہیے۔ وہ یہ بات کر سکتے تھے رسول سے، کیونکہ وہ اتنے جاہل تھے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ مجسم نماز تو ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ ان صحابیوں میں سلمان موجود نہیں تھے، ان صحابیوں میں سلمان موجود نہیں تھے۔ سلمان صفین کے میدان میں مولا امیر المومنین سے پہلے پہنچے تھے، تاریخ کہتی ہے۔ سلمان نے ادھر وضو کیا، اپنا مصلی عبادت بچھایا، سلمان مصلی عبادت پہ کھڑے تھے۔ جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہنے لگے ادھر دھول پھٹی اور ایک لشکر جو ہے میدان میں داخل ہوا۔ سلمان نے اپنے نالین نہیں پہنے، سلمان اترے مصلی سے اور دوڑ پڑے اس دھول کی طرف۔ پیچھے سے دوستوں نے بلا کے کہا کہ سلمان آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ سلمان نے دوڑتے ہوئے کہا کہ اب میری نماز وہ جا رہی ہے۔ علی المرتضیٰ کی معرفت کی ضرورت ہے۔ سلمان اس مقام کے اوپر موجود تھے۔ وہ نبی جب طائف کے اندر تبلیغ کے لیے گئے ہیں، اللہ نے کیسا نبی ہمیں عطا فرمایا، کتنا کریم نبی ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ جب طائف میں داخل ہوئے پتھروں سے لوگوں نے استقبال کیا۔ یہ وہ نبی تھا جب مکہ اور مدینہ میں تبلیغ کیا کرتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے، پیغمبر اسلام اگلے دن پھر ان گلیوں میں جاتے تھے اور آواز لگا کے کہتے تھے میں محمد ہوں، آج بھی میری بات اگر غور سے سن لو میں کل والے پتھر معاف کرتا ہوں۔ جب طائف میں داخل ہوئے لوگوں نے پتھروں سے استقبال کیا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول کی پنڈلیاں اتنی زخمی ہو گئی کہ خون بہنے لگ گیا اور نالین جو ہیں وہ خون سے بھر گئے۔ نڈھال ہو کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے سستانے کے لیے فوراً جبریل آیا اور جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں بے شک سب سلامتیاں اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گی، تو مجھے یہ بتا میرے پروردگار نے میرے لیے حکم کیا بھیجا ہے؟ کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری یہ حالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ بد دعا کے ہاتھ بلند کر، تو بد دعا کر، اس پوری بستی کو الٹانا میرا کام ہے، میں اس کو غرق کر دوں گا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اے جبرائیل جا کے میرے عظیم پروردگار سے کہہ دے کہ اگر بد دعا کروا کے مجھ سے بستیاں تباہ کروانی تھی مجھے رحمت للعالمین بنا کے کیوں بھیجا؟ اللہ نے اس رسول کا امتی بنا کے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس میں داخل ہونے کے لیے، جس میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے 1,24,000 نبی ترستے چلے گئے۔ میں فقط ایک نبی کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت نوح کے پاس ملک الموت آیا اور آ کے کہا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نوح نے کہا اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں سرتابی کروں، میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں بتا کیا خواہش ہے؟ حضرت کہتے ہیں میں دھوپ میں کھڑا ہوں، میری خواہش اور حسرت ہے کہ جب میری جان قبض کی جائے، میری روح نکلے، میں سائے میں موجود ہوں، اگر تو اجازت دے تو میں سائے میں چلا جاؤں۔ کہتے ہیں اگر سائے میں جانا کوئی فائدہ دیتا ہے تو آپ سائے میں چلے جائیں۔ ایک قدم اٹھایا، سائے میں آ گئے۔ اب ملک الموت پوچھتا ہے، اسرائیل پوچھ رہے حضرت نوح سے، نوح تم نے زندگی کی کتنی بہاریں دیکھی ہیں؟ حضرت نوح کہتے ہیں میں 2,500 سال زندہ رہا، میں نے 2,500 بہاریں دیکھی ہیں۔ کہا یہ ساری اتنی طویل زندگی تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ حضرت نوح سر جھکا کے کہتے ہیں اسرائیل ایسے ہی لگ رہی ہے جیسے آپ دھوپ سے چھاؤں میں آیا۔ کہا اتنی طویل زندگی اتنی مختصر لگ رہی ہے، اے نوح کاش تمہیں پتا ہوتا کہ جو تمہارا سردار نبی آئے گا جس کا نام محمد ہے، اس کی امت کی اوسطاً زندگیاں 50-60 برس کی ہوں گی۔ حضرت نوح نے سر داغ بھری اور کہا کاش میں اپنے سردار نبی کی امت میں ہوتا، اپنی 50 سال کی مختصر زندگی اپنے خالق کے ایک سجدے میں گزار دیتا۔
عزاداروں مطالب کثیر ہیں، وقت قلیل ہے، آپ کو زحمت دینا درکار نہیں ہے، بس کچھ معروضات تھی، میرا درد دل تھا جو آپ تک میں نے پہنچایا۔ اللہ کی ذات آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ حسین بادشاہ کے عاشقوں کی زندگی دراز فرمائے، حسین کی ریت ہونے کا اللہ نے جو شرف دیا ہے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کسی کے تعارف ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، آپ کی دو نسبتوں سے تعارف ہے۔ آپ جب کالا لباس پہن کے اپنے محلے میں نکلتے ہیں، ہر دیکھنے والا یہ کہتا ہے یا یہ علی کا شیعہ ہے یا حسین کا باطنی ہے۔ یہ دو تعارف ہیں ہمارے، ان دو تعارفوں کا اپنے کردار کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دشمن خسیس ہے، انتہائی ذلیل دشمن ہے۔ پاک امیر المومنین سے کسی نے کہا تھا کہ مولا آپ کو کس بات کا دکھ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ لوگ مجھے اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ آج لوگ یزید کے باپ کے ساتھ حسین کے بابا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ کا دشمن بہت خسیس ہے، آج احتیاط کی ضرورت ہے، آج خیال رکھنے کی ضرورت ہے، آج اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، واللہ کسی کو ایسا جواب مت دیجیے۔ شیعہ چینل بنے ہوئے ہیں، دشمنوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو آج اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو سمجھائیے، نوجوانوں کو سمجھائیے۔ وہ مختلف قسم کا مواد پھینکتے ہیں، آپ جذبات میں آ کے ان کے جواب دیتے ہیں، اس جواب کے اوپر آپ کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے۔ ایک بندہ غلطی کرتا ہے، پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ شیعہ عقل مند ہوتا ہے، دانش مند ہوتا ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، ان کے پاس قیاس ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ہے، جس کے وہ پیروکار ہیں، ان کا امام حاضر ہے۔ امام نے کہا کہ تمہارے پاس تم دلیل سے فتویٰ دیتے ہو یا قیاس سے دیتے ہو؟ کہتے ہیں میں تو اکثر قیاس سے دیتا ہوں۔ پہلے تو امام نے اپنی مجلس میں آنے کی اجازت نہیں دی، طویل واقعہ ہے، لیکن جب لوگوں کے ہجوم میں داخل ہو گیا تو مولا نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم میری مجلس میں نہیں آؤ۔ کہتا میرے پاس کچھ سوال تھے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن پہلے تم مجھے میرے سوالوں کے جواب دو کہ تم کس طرح فتویٰ دیتے ہو، دلیل کے ساتھ دیتے ہو یا قیاس کے ساتھ؟ کہتا ہے میں تو قیاس کے ساتھ دیتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں میں تمہیں منع کر رہا ہوں، آج کے بعد قیاس سے کام نہ لینا، ہمیشہ دلیل سے بات کرنا۔ آپ کا مکتب دلیل کا مکتب ہے۔ مولا نے اس سے کئی سوال مولا نے اس سے پہلے پوچھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا، مولا نے کہا کہ یہ جو یورن ہے، یہ جو پیشاب ہے، یہ زیادہ نجس ہے یا مادہ جو خارج ہوتا ہے وہ زیادہ نجس ہے؟ یہ کہتا ہے یہ پیشاب نجس ہے۔ مولا نے کہا اس کے اوپر اللہ نے طہارت کا حکم دیا ہے، اس کے اوپر پورے غسل کا حکم دیا ہے، تو پھر یہ کیسے نجس ہو سکتا ہے؟ مولا نے اس کو لاجواب کر کے نکال دیا تھا۔ یہ اس کے پیروکار ہیں جو قیاس کرتا تھا، آپ اس کے پیروکار ہیں جو دلیل سے جواب دیتا تھا۔ آل محمد کی تاریخ میں یہ نہیں ملتا، ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ملتی کہ آل محمد سے کسی نے سوال کیا ہو اور انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا ہو، فوراً اسی وقت جواب دیا ہے۔ اللہ کی توحید اور عقیدہ توحید لوگوں تک پہنچایا ہے۔ مامون پریشان ہوا، اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا، دہریہ آ کے کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو کہتے ہو کہ تمہارا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تم مجھے ثابت کر کے دو کہ تمہارا اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہے؟ مامون گھبرا گیا اور اپنے سپاہی کو بھیجا کہ فرزند رسول کو بلا کے لے آؤ۔ آسمانی ولایت کے 8ویں تاجدار کو بلایا گیا، امام دربار میں تشریف لائے، کہا یہ دہریہ ایک سوال لے کے آیا ہے، اسے سوال کا جواب دینا۔ امام کہتے ہیں پوچھو۔ کہا تمہارا اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ مولا فرماتے ہیں بے شک میرا اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کہا تمہارا اللہ اگر علی کل شیء قدیر ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ اپنے جیسا کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں تیرا سوال بالکل صحیح ہے، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو؟ آل محمد کا یہ خاصہ تھا کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ امام نے پہلے پوچھا کہ یہ کاروبار کیا کرتا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی ذہنی سطح کیا ہے، میں اس کے مطابق اس کو بات سمجھاؤں گا۔ امام نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہتا میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، میں بہت بڑا کاریگر ہوں، میرے ساتھ کا فرنیچر کوئی علاقے میں نہیں بنا سکتا، میں بہت کاریگر ہوں، میں انجینئر ہوں۔ مولا نے کہا بہت اچھی بات ہے، محنت کر کے تم اپنی روزی کماتے ہو۔ مولا نے اپنا عصا اٹھا کے اس کی طرف بڑھایا، کہا اس عصا کو لے جاؤ، اس کا ممبر بنا کے لے آؤ،
جس نے حیران ہو کے کہا کہ میں کاریگر تو بہت بڑا ہوں لیکن تمہارے عصا میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ممبر بن سکے. مولا نے عصا لے کے واپس رکھا, کہا یہی تمہاری بات کا جواب ہے, میرا اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تم نے کہا ایک اللہ بنا سکتا ہے کہ نہیں, میرا اللہ اپنے جیسے 1000 اللہ بنا سکتا ہے لیکن کسی اور میں اللہ بننے کی صلاحیت موجود نہیں. بس اسی عقیدہ توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے, اسی عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے, اپنے بابا کی ولایت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. اور جب نکل رہے تھے مدینے سے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں اقتدار کے لیے نہیں نکل رہا, میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل, میں امر بالمعروف کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حسین ابن علی کو بھی وطن بڑا عزیز تھا. حضرت یوسف کے زندان میں ایک عزادار و روشندان تھا. ایک صبح جاگے ہیں تو وہ روشندان بند ہوا تھا. حضرت گھبرا کے کہتے ہیں یہ روشندان کس نے بند کیا ہے؟ ایک قیدی کہتا ہے میں نے بند کیا تھا, رات کو سرد ہوا آتی ہے, سردی کا موسم ہے. حضرت کی آنکھیں بھر آئیں, حضرت یوسف رو پڑے. کہتے ہیں اگر تو ناراض نہ ہو تو یہ روشندان کھول دے. کیوں کھول دوں؟ حضرت یوسف کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں اس طرف میرا وطن ہے, میرے وطن کی ہوا اس روشندان سے آتی ہے. حسین بھی جب مدینہ چھوڑ رہے تھے نا, نانا کی قبر کو گلے لگا کے کہہ رہے تھے نانا میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن تیری امت اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی. بس اپنی مخدرات عصمت بیویوں کو لے کے, اپنے بچوں کو لے کے, اپنے 6 ماہ کے لال کو لے کے, اپنی 4 سال کی بیٹی کو لے کے اللہ کا دین بچانے محمد کا بیٹا چل پڑا. عزادارو یہ ایک بادشاہ تھا مدینے کا اور ایک بدبخت تھا جو شام میں بیٹھا تھا. اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ حسین کو ناز ہے نا کہ شریعت میرے نانا کی ہے, میں وہ شریعت ہی مٹا دوں گا. حسین کس بات پہ ناز کرے گا؟ اس نے ہزاروں کا لشکر بھیجا شریعت مٹانے کے لیے. حسین فقط 72 لے کے نکلے شریعت کو بچانے کے لیے. حسین کربلا پہنچے, حسین نے خوبصورت جنگ لڑی. بزرگ بیٹھے ہیں, پہلی جنگوں کا یہ اصول ہوتا تھا کہ جو بادشاہ جنگ کرتے کرتے دوسرے بادشاہ کے ملک پہنچ جاتا تھا وہ فتح مند ہوتا تھا. شام والا تو کربلا نہ آ سکا لیکن حسین پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو کے شام پہنچ گیا. حسین کی فتح کے نعرے لگنے لگے, حسین جیت گیا. عزادارو 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے, 7 کو پانی بند ہو گیا. حسین کے 6 ماہ کے لال کو اور 4 سال کی بیٹی کو پیاس بڑی لگتی تھی. جیسے جیسے پیاس کی شدت بڑھتی علی اصغر تڑپتا, سکینہ اس کو سنبھالتی. چچا کو پانی لینے کے لیے بھیجا تو سکینہ نے بھیجا. عزادارو جنگ ختم ہوئی. میں آپ کی زحمت تمام کروں. 10 محرم کو جنگ جب اپنے عروج پہ تھی نا, ایک صحابی قریب آ کے کہتے ہیں مولا حسین ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنی آخری نماز آپ کی اقتدا میں ادا کریں. امام حسین علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا, سورج زوال کر رہا تھا. اپنے صحابی سے کہتے ہیں تم نے اول وقت میں اپنی نماز کو یاد رکھا, میں تمہارے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. اپنے گھوڑے سے نیچے اترے, صفیں بن گئی, حسین آگے کھڑے ہو گئے. سعید و ابو ثمامہ آ کے کہتے ہیں مولا آپ ان کو نماز پڑھائیے, ہم آپ کی سپر ہوتے ہیں. ادھر سے تیر آتے تھے, یہ دونوں سپاہی اپنے سینے پہ لے رہے تھے. حسین بھی محفوظ تھے, وہ سپاہی بھی محفوظ تھے. سید العلماء نے اتنا خوبصورت جملہ کہا ان دونوں صحابیوں کے لیے. کہتے تھے میں اپنے شیعوں سے ان صحابیوں کے لیے یہ ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ سعید و ابو ثمامہ کا مقام کیا تھا. فرمایا کرتے تھے حسین وہ تھے جنہوں نے اپنے صحابیوں کو نماز پڑھائی اور یہ 2 وہ تھے جنہوں نے فرزند رسول کو نماز پڑھائی.
یہ نماز ادا ہوئی، عصر حسین نے تنہا ادا کی۔ عزادارو جب شمر آیا ہے نا، سکینہ اپنے بابا کی گود میں بیٹھی تھی، خنجر کو اپنی انگلی میں گھماتا ہوا آ رہا تھا اور قریب آ کے کہتا ہے بیٹی کو خود گود سے نکالتا ہے یا میں تجھ سے جدا کروں؟ جناب زینب عالیہ تھوڑے فاصلے پہ تو دیکھ رہی تھی، اللہ آپ کو وہ مقام دکھائے۔ علی کی بیٹی نے جلدی سے جناب فضہ کو بلایا کہ اماں فضہ، یہ سکینہ پہ ظلم کرے گا، تو جا کے حسین کی گود سے سکینہ کو سنبھال لے۔ جناب فضہ جلدی سے گئی، جناب سکینہ کو اٹھا کے نا اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس شمر جب آیا ہے حسین ابن علی کے ساتھ جب گستاخی کی، حسین کی پیشانی خود سجدے میں گر گئی۔ سجدے کے اندر حسین ابن علی کے الفاظ تھے، یہ کتنا نماز کا عاشق تھا امام، یہ رسول کا بیٹا نماز کا کتنا عاشق تھا۔ اپنے آخری سجدے میں اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، پروردگار تو تو جانتا تھا میرے بازو ٹوٹ چکے ہیں، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، میں خود اپنی پیشانی تیرے سجدے میں رکھ نہیں سکتا تھا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے میرے قاتل کو میرے سجدے کا سبب بنا دیا۔ حسین سجدے میں ہے، سکینہ جناب فضہ کی گود میں ہے، آہستہ آہستہ جناب فضہ بچی کو بہلاتی ہوئی خیموں کی طرف جا رہی ہے۔ سکینہ کا رخ ہے اپنے بابا کی طرف اور جناب فضہ کا رخ ہے خیموں کی طرف۔ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، شمر نے پہلا خنجر چلایا، سکینہ دیکھ رہی تھی عزادارو، دوسرا خنجر چلایا، سکینہ دیکھ رہی تھی۔ جب 13ویں ضرب لگائی ہے نا اس نے حسین کے سر کو بالوں سے پکڑا، اس وقت سکینہ جناب فضہ کی گود سے نکل گئی، چھوٹی سی بچی تھی، ہاتھ پھیلا کے شمر کے سامنے آ گئی، کہتی ہے میرے بابا کی زلفوں سے ہاتھ نکال، میں خود اپنے بابا کے سر کو سنبھالوں گی۔ تھوڑا اطمینان سے شہزادی کے مسائل سنتے آئیے گا۔ یہ بیٹی حسین کو بڑی پیاری تھی۔ شب عاشور حسین نے سکینہ کو بلا کے کہا تھا جی بھر کے اپنے بابا کے سینے پہ سو لے، یہ آخری رات ہے جب تمہیں بابا کا سینہ میسر ہے، اس کے بعد تمہیں بابا نہیں ملیں گے۔ بابا ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بس بیٹی کو سینے سے لگا کے پیار کر رہے تھے حسین ابن علی۔ عزادارو یہ جنگ ختم ہو گئی، خیموں کو آگ لگ گئی۔ اگر میری آواز میری بیٹیوں تک جا رہی ہو تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ خیمے جلنے کے بعد جب شام غریبہ تھی، سورج جب غروب ہو گیا، اس کے بعد کوئی نماز کا وقت ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یقیناً آپ کا جواب ہے کربلا میں مغربین کی نماز کا وقت ہوا تھا۔ وہ نماز علی کی بیٹیوں نے ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ علی کی بیٹیوں کی کوئی نماز قضا نہیں تھی۔ جلے ہوئے خیموں کے اوپر کھڑے ہو کے علی کی بیٹیاں نماز ادا کر رہی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھنڈا پانی پی کے الحمدللہ کہنا اور بات ہے، اچھی غذا کھا کے الحمدللہ کہنا اور بات ہے۔ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ علی کی بیٹیاں کھڑے ہو کر اپنے یتیموں کو ایک طرف بٹھا کے، ایک طرف علی اکبر کا لاشا، ایک طرف حسین کا لاشا، ایک طرف قاسم و محمد کے لاشے، ایک طرف اصحاب وفادار کے لاشے، ان لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے خیموں کی خاک کے اوپر علی کی بیٹیاں نماز پڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اے پروردگار، ہم تیرا شکر بجا لاتی ہے، ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عزادارو 11 محرم آ گئی، سکینہ اپنی پھپھی کے دامن سے لپٹی ہوئی، ساری بیویاں کھڑی ہیں، کچھ نیزہ بردار آ گئے، سروں کو اکٹھا کر لیا گیا، انہوں نے یہ سر نیزوں پہ سوار کیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی سر کو نیزے پہ سوار کرنا ہو تو اس کے فقط 2 طریقے ہوتے ہیں کہ نیزے کو بلند کیا جائے، اس کے اوپر سر کو سوار کیا جائے۔ عزادارو نیزے کی اونچائی اتنی تھی
کہ یہ نیزہ کھڑا کر کے سروں کو نیزوں پہ سوار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے علی کی بیٹیوں کے سامنے سارے سروں کو زمین پہ رکھا، کبھی علی اکبر کے سر میں نیزہ، کبھی عباس کے سر میں نیزہ، کبھی اولا محمد کے سر میں، کبھی علی اکبر و قاسم کے سر میں نیزے سوار ہو گئے، بیویاں اونٹوں پہ سوار کرائی گئی۔ محمل پڑھتے ہیں ہم آداب کے لیے، لیکن یہ ننگی پشت والے اونٹ تھے عزاداروں۔ میں کہتا ہوں آقا رشید ترابی کی قبر پہ اللہ عالم برزخ کی نعمت نازل فرمائے، وہ کہتے تھے 11 محرم کو یہ قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، عورتیں اونٹوں پہ سوار ہو گئی۔ میں نے بکھر میں ایک بڑے تاریخ دان سرائکی میں پڑھنے والے ذاکر سے سنا، انہوں نے کہا رشید ترابی نے پڑھا تھا، اگر آپ کو پنجابی کی سمجھ آتی ہے تو ایک جملہ پنجابی کا آپ کے لیے بولتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا رشید ترابی نے کہا تھا کہ قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے تھے، عورتیں اونٹوں پہ سوار ہو گئی تھی۔ وہ کہتے تھے جڑے نیزیاں تہانوں سوکھے ہن، وہ جڑیاں اٹھا تہانوں آکھیاں۔ کربلا کا شام میں ایک بزرگ عالم پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا ذاکر نے کہا تھا کہ نیزیاں آلے سوکھے ہن تے اٹھا آلیاں آکھیاں ہن، یہ اس نے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا جو سفر کرتا ہے نا اونٹ پہ اور بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا معمول یہ ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پکڑ کے رکھتی ہے، لیکن جو اونٹوں پہ سوار تھی ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ان بچوں نے اپنی ماؤں کے دامن پکڑے ہوئے تھے، وہ معصوم ہاتھ جب تھک جاتے تھے کہتے تھے اماں ہمارے ہاتھ چھوٹنے لگے ہیں، مائیں کہتی تھی اللہ کے حوالے ہم نے تمہیں بطول کے بیٹے کا صدقہ کیا۔ عزاداروں یہ سروں کا قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا، گرمی کی اتنی شدت تھی اونٹ اور گھوڑے بھی اس گرمی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ لشکر شام کے پاس اپنے خیمے موجود تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑا شامیانہ موجود تھا، یہ جہاں پر قیام کرتے تھے خیمے نصب کر لیتے تھے، خیموں میں خود آرام کرتے، اس شامیانے کے نیچے اپنے گھوڑے باندھ دیتے تھے۔ سید سجاد اپنا لٹا ہوا قافلہ لے کے دھوپ میں بیٹھ کے ان کے جاگنے کا انتظار کرتے تھے۔ سید الساجدین کا بدن زخمی تھا، جب زنجیر گرم ہو جاتے تھے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ ایک منزل پہ قافلے نے قیام کیا عزاداروں، سید سجاد اٹھے، ایک خیمے کا چھوٹا سا سایہ تھا اس میں جا کے بیٹھے تاکہ میرے زنجیر ٹھنڈے ہو جائے۔ جب جا کے بیٹھنے لگے تو ایک زنجیر دوسرے زنجیر سے ٹکرایا، جو ظالم اندر سویا ہوا تھا اس کی آنکھ کھل گئی، غلام کو بلا کے کہتا ہے کون ہے جو میری نیند میں مخل ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے جو قیدی آ رہا ہے نا ہمارے ساتھ بیمار، وہ آپ کے سائے میں آ کے خیمے کے سائے میں بیٹھا، اس نے کہا جا کے اٹھا دے، اس نے آ کے گستاخی کی۔ سید الساجدین کہتے ہیں جا کے اپنے مالک سے کہے کہ قیدی کہتا ہے میں صرف اتنی دیر بیٹھوں گا جتنی دیر میرے زنجیر ذرا ٹھنڈے ہو جائے، یہ کہتا ہے اجازت نہیں ہے۔ سید نے اپنے زنجیر سمیٹے، آ کے پھر دھوپ میں بیٹھ گئے، دور سے سکینہ دیکھ رہی تھی، چلتی ہوئی آہستہ سے آ کے سجاد کی گود میں بیٹھ کے بھائی کی داڑھی کا بوسہ لے کے کہتی ہے سجاد وہ سامنے ایک چھوٹی سی جھاڑی نظر آ رہی ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے، اگر تو اجازت دے تو میں جا کے بہت تھک گئی ہوں میں سجاد بھائی، میں جا کے ذرا آرام کر لوں، سر چوم کے نا اپنی بہن کا۔ سید الساجدین کہتے ہیں اگر ظالم اجازت دیتے ہیں تو بھائی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ سکینہ تھوڑا تھوڑا چلتی آہستہ آہستہ، جب وہاں جا کے حسین کی 4 سال کی بچی نے اپنے پاؤں دراز کیے اور اپنے آپ کو لٹایا، وہ سایہ اتنا تھا کہ سکینہ کا چھوٹا سا چہرہ اس سائے میں تھا، باقی سارا بدن دھوپ میں تھا۔ یہ سفروں کی تھکی ہوئی سکینہ جس کے کان زخمی ہو چکے تھے، جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، جس کے پاؤں زخمی تھے، سارے بدن سے سکینہ کا خون بہ رہا تھا۔ سکینہ جیسے ہی لیٹی سکینہ کی آنکھ لگ گئی، ادھر سے شام سے پیغام آیا اور ظالم نے کہا کہ جلدی لے کے قیدیوں کا قافلہ شام پہنچو، ہمارے خلاف شہروں میں بغاوت ہو رہی ہے۔ انہوں نے جلدی سے اونٹوں کو اور گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ زینب عالیہ
جو اپنی ننگی پشت والے اونٹ میں بیٹھی تھی، زینب یہ سمجھ رہی تھی کہ سکینہ ام کلثوم کے پاس ہوگی، ام کلثوم سمجھ رہی تھی اماں رباب کے پاس ہوگی، جناب رباب سمجھ رہی تھی لیلا کے پاس ہوگی، لیلا سمجھ رہی تھی ام فروا کے پاس ہوگی، ساری بیویاں اپنی جگہ پہ مطمئن، لیکن جناب سیدہ نے گھبرا کے زینب عالیہ نے آواز دی ام کلثوم سکینہ تیرے پاس ہے؟ نہیں زینب بہن میرے پاس تو نہیں ہے۔ گھبراہٹ میں اضافہ ہوا، کہا ام لیلا تیرے پاس ہے؟ کہا میرے پاس نہیں ہے۔ رباب تیرے پاس ہے؟ نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے۔ زینب سمجھ گئی کہ سکینہ قافلے میں موجود نہیں ہے۔ سجاد بیٹا ذرا عمر ابن سعد سے کہو اپنا قافلہ روکے، مجھے لگتا ہے سکینہ پیچھے رہ گئی۔ جناب سجاد گئے اور عمر ابن سعد سے کہتے ہیں ذرا قافلہ روک۔ کیا ہوا؟ کہا میری بہن پچھلی منزل پہ رہ گئی۔ عمر ابن سعد مسکرا کے کہتا ہے بچے تو پہلے بھی اونٹوں سے گرتے رہے، آپ نے قافلہ روکنے کا نہیں کہا۔ سید الساجدین رو پڑے، رو کے کہتے ہیں وہ میرے بیٹے تھے، ان کی مجھے پرواہ نہیں، یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، میری 4 سال کی بہن ہے جو اکیلی جنگل میں رہ گئی، اس کا کیا ہوگا؟ تم قافلہ روکو۔ یہ کہتا ہے قافلہ روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے جب رفتار بڑھائی اپنے گھوڑوں کی اور جناب زینب نے سمجھا کہ اب یہ قافلہ نہیں روکتے، اس وقت جناب زینب نے علی کی بیٹی نے اونٹوں کو مخاطب کر کے کہا میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میں تمہیں حکم دیتی ہوں اپنے گھٹنے زمین پہ لگا دو۔ جناب زینب کا حکم سن کے اونٹوں نے گھٹنے زمین پہ لگانے شروع کیے۔ ادھر عمر سعد نے سمجھا کہ اب قافلے کا آگے لے جانا ممکن نہیں ہے کہ یہ جانور بھی ان کی اتنی اطاعت کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد نے اپنے سپاہی کو بلایا اور کہا پچھلی منزل پہ جہاں رکے تھے وہاں سجاد کی بہن رہ گئی، تم جا کے لے آؤ۔ جب یہ گھوڑے پہ سوار ہوا، اس کے لشکر میں ایک عیسائی سپاہی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ تو بڑا شقی القلب ہے، سجاد کی بہن تو اسے دیکھ کے مر جائے گی، یہ تو جا کے شہزادی پہ بڑا ظلم کرے گا۔ یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے کہا اسے نہیں جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے۔ اس کے پیچھے اس نے گھوڑا دوڑایا، لیکن یہ سپاہی کہتا ہے مقتل میں یہ بات درج ہے۔ یہ سپاہی کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا یہ سکینہ کو اجر رسالت دے چکا تھا، سکینہ زمین پہ گر چکی تھی۔ اس نے جناب سکینہ سے کہا شہزادی تو میرے گھوڑے پہ سوار ہو، میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جاؤں۔ پیچھے ہٹ کے سکینہ کہتی ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، میں کسی غیر محرم کے ساتھ گھوڑے پہ سوار کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، یہ شام کے لشکر کا سپاہی تھا، لیکن میں پھر بھی اس کا شکر گزار ہوں۔ گھوڑے سے اتر کے کہتا ہے کہ شہزادی تو میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا، میں گھوڑے کی لجام پکڑ کے آگے آگے چلتا ہوں، لیکن یہ تو بنی ہاشم کی بیٹی تھی، یہ اس کی پھپھی کا نام زینب تھا، اس کے بابا کا نام حسین تھا، یہ عباس کی بھتیجی تھی۔ اس نے کہا میں کسی غیر محرم کے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتی، تم ایسا کرو تم اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، تم اپنے گھوڑے دوڑاؤ، میں تمہارے گھوڑوں کے درمیان دوڑتی آؤں گی۔ یہ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہوئے عزادارو، یہ 4 سال کی پیاسی بھوکی بچی جس کے پاؤں پہلے زخمی تھے، انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کیے، سکینہ ان دونوں گھوڑوں کے درمیان دوڑتی جا رہی تھی۔ اب منظر یہ تھا، میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب کوئی بچھڑا ہوا بچہ مل جائے پہلے اپنی ماں کی گود میں جا کے پناہ لیتا ہے، اپنی ماں کو سارے دکھ بیان کرتا ہے، ادھر سے سکینہ گھوڑوں کے درمیان دوڑتی آ رہی ہے، ادھر سارا لشکر سکینہ کا منتظر ہے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ یہ بچی آ کے ام رباب کی گود میں بیٹھے گی، اپنی ماں کے سینے سے لگ کے اپنی ماں کو اپنے سارے حال بتائے گی۔ عزادارو لیکن یہ بچی تو ام رباب کے اونٹ سے آگے نکل گئی، سارا لشکر دیکھنے لگ گیا، کہا کہ یہ جا کے پھوپھی زینب کے پاس جائے گی، اس کی گود میں بیٹھے گی۔ بچی تو جناب زینب کے اونٹ سے بھی آگے نکل گئی، اب پھوپھی ام کلثوم کے پاس جاتی ہوگی، ام فروا لیلا کے پاس جاتی ہوگی، لیکن یہ بچی تو جناب ام کلثوم کے اونٹ سے بھی آگے گزر گئی، ام لیلا کا اونٹ بھی گزر گیا، جناب فروا کا اونٹ بھی گزر گیا۔ ہر کسی نے کہا بابا کے گلے کا تعویذ تھی، یہ حسین کے سر کے پاس جاتی ہے اور جا کے اپنے بابا کو اپنے حال اور اپنے دکھ بتائے گی، لیکن لشکر کی حیرت کی انتہا ہو گئی کہ یہ بچی تو حسین کے نیزے سے بھی آگے چلی گئی۔ اب سارا لشکر دیکھ رہا ہے کہ آخر یہ بچی جاتی کہاں ہے۔ عزادارو سکینہ وہاں آئی جہاں پہ عباس کا
کا نیزہ کھڑا تھا، اپنے چچا کے نیزے کے نیچے کھڑے ہو کر سکینہ کہہ رہی تھی چچا بس، وہ میں گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی رہی، میرے پاؤں زخمی ہو گئے، علی اکبر کی جاگیر میں مجھے سمر نے تماچے مارے۔ ازادارو ایک منزل مسائل کی بلند کر دیجئے۔ مجھے بھائی جان کا حکم تھا کہ تھوڑا سا مسائل زیادہ پڑھ دینا شہزادی کا، یہاں مجلس ہو گئی، آپ کا پرسہ ہو گیا، لیکن یہ بچی آ گئی زندان میں، شام پہنچ گیا قافلہ اسیروں کا، یہ بنی ہاشم کی بچی تھی نا۔ ایک دن جناب سجاد آ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں میں آپ کو کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، پھوپھی اماں آپ کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ جناب زینب اپنے بھتیجے کے سامنے سر جھکا کے رو پڑی۔ جناب زینب کہتی ہیں سجاد بیٹا خوراک اتنی کم ملتی ہے نا کہ میں اپنے حصے کی خوراک بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ یہ تو جناب زینب کہہ رہی تھی کہ میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں، میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن یہ جو سکینہ تھی، یہ جو سخی باپ کی بیٹی تھی، یہ اپنے بھائی کو کتنی مرتبہ کہہ چکی تھی سجاد میرے جسم کا پانی ختم ہو گیا ہے، میری ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں، سجاد میری قبر کسی نچلی جگہ میں بنانا جو تھوڑی سی ٹھنڈی ہو۔ سکینہ کو پھوپھی اپنی غذا دیتی تھی، سکینہ کو اپنے حصے کی بھی غذا ملتی تھی، لیکن عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ اسی زندان کی سلاخوں کے پاس آ کے نا ساری غذا کو اکٹھا کر کے سکینہ بیٹھ جاتی اور شام کے یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، سکینہ بھی کچھ نہیں کھاتی تھی۔ عزادارو یہ جو زندان تھا نا یہ یزید کے محل کے بہت قریب تھا، آدھی رات تک سکینہ روتی، یزید رونے کی آواز سنتا، آدھی رات کے بعد جناب زینب لوری دے کے زندان کے فرش پہ سلا دیا کرتی تھی، آدھی رات کے بعد یزید سوتا تھا اور اپنے سپاہیوں سے کہتا تھا اچھا کوئی بات نہیں، میں نے جنگ تو جیت لی، کوئی بات نہیں، میں آدھی رات کے بعد سو جاتا ہوں یہی کافی ہے۔ لیکن ایک رات کیا ہوا، ایک رات کو جناب سکینہ کو لوری دے کے جناب سیدہ نے سلا دیا، جیسے سلایا ادھر یزید سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد جناب سکینہ بابا بابا کر کے جاگ گئی، جب جیسے ہی بچی جاگی جناب زینب گھبرا کے آئی، جناب زینب آ کے کہتی ہے سکینہ بیٹا ابھی تو آپ کو سلایا تھا پھر آپ کیوں جاگ گئی ہو؟ اپنی پھوپھی کے دامن سے لپٹ کے کہتی ہے پھوپھی ساری باتوں کو چھوڑو، میرے بابا حسین کہاں ہے؟ جناب زینب کہتی ہے روزانہ یہی بات بتاتی ہوں کہ تیرے بابا تو کربلا میں رہ گئے۔ کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی میرے بابا حسین آئے تھے اور اکیلے نہیں آئے تھے، میری دادی زہرا بھی ساتھ تھی، مجھے گود میں لے کے کہہ رہے تھے سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے تھے۔ عزادارو زینب سمجھ گئی کہ یہ زینب اس نے سکینہ نے خواب دیکھا ہے، میری بچی تھوڑی دیر کی میری مہمان رہ گئی، ساری خواتین کو اپنے پاس بلا لیا، جناب سجاد کو اپنے پاس بلا لیا، سکینہ نے رونا شروع کیا، سکینہ بابا بابا کر رہی تھی۔ اب اس نے یزید نے سپاہیوں کو بلایا، کہتا ہے کہ آج آدھی رات کے بعد بھی میں آرام نہیں کر سکوں گا، جا کے جس طرح بھی ہوتا ہے اس بچی کو خاموش کروا دو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تازیانے اٹھائے اور یزید سے کہتے ہیں کہ ہم جا کے تازیانے ماریں گے، لیکن اس بچی کو جب بھی ہم ظلم کرتے تھے، جب بھی پورے راستے میں تازیانے مارتے تھے، یہ خاموش ہونے کی بجائے بلند آواز میں اپنے چچا عباس کو پکارتی تھی، ان تازیانوں سے یہ خاموش ہونے والی نہیں ہے، یہ زیادہ زور سے روئے گی۔ ایک کنیز آگے بڑھی، کہتی ہے میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، اگر میری بات پہ عمل کرتے ہو، یہ بچی جب روتی ہے نا اپنے بابا حسین کو یاد کرتی ہے، اس کے بابا حسین کا سر ہے تیرے قبضے میں، تو اس کے بابا کا سر تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بھیج جا، بچی خاموش ہو جائے گی۔ اس نے اجازت دے دی، سپاہیوں نے ایک تش میں مولا حسین کا سر رکھا، اوپر سے رومال سے ڈھانپ دیا، یہ لے کے چلے زندان کی طرف۔ سکینہ زندان کے دروازے کی طرف دوڑنا شروع ہو گئی۔ جناب زینب کہتی ہے سکینہ بیٹا زندان کے دروازے کی طرف کیوں دوڑ رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں اس دروازے سے مجھے بابا حسین کی خوشبو آ رہی ہے،
جیسے ہی وہ سر آیا اور سکینہ کے سپرد دشت کیا گیا، عزاداروں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ نے جب اس کا غلاف ہٹایا، بابا کا کٹا ہوا زخمی سر نظر آیا، سکینہ زمین پہ بیٹھ گئی، بابا کے سر کو اپنے گود میں رکھا، اپنے خشک ہونٹوں کو جھک کے اپنے بابا کے ہونٹوں میں رکھا۔ آج صرف فرق یہ تھا کہ پہلے سکینہ کو پیار کرنے کے لیے حسین سکینہ پہ جھکا کرتے تھے، آج حسین کے اوپر سکینہ جھک رہی تھی۔ سکینہ رو کے کہہ دیا، بابا تمہارے بعد وہ مجھے ظالموں نے اتنا مارا، میرے ہاتھ میرے رخساروں کے رنگ تبدیل ہو گئے، بابا میرے پاؤں زخمی ہو گئے، بابا جو دور آپ نے مجھے عید پہ لے کے دیے تھے ظالموں نے میرے کانوں سے کھینچ لیے، بابا میرے کانوں سے اب بھی خون بہ رہا ہے۔ سکینہ کہتی ہے، بابا شامیوں کی بیٹیاں تکیوں کے اوپر سر رکھ کے سوتی ہے، بابا تیرے بعد میں زندان کی اینٹوں پہ پتھروں پہ سر رکھ کے سوتی ہوں۔ سکینہ کا رونا بند ہوا۔ جناب زینب عالیہ نے گھبرا کے کہا، سجاد میری بیٹی خاموش ہو گئی، جا کے دیکھو۔ جیسے ہی سجاد آگے بڑھے، اپنی بہن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، عزاداروں ایک طرف سکینہ گر گئی، ایک طرف زمین پہ حسین کا سر گر گیا۔ سجاد پکار کے کہتے ہیں، پھپھی اپا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا رحمت اللہ ماتم حسین۔